سیاہ لامکاں سید انسجا سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہی خوباں شہنشاہ حسنہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت مہمانان گرامی، حضرات سامعین، ذی وقار علماء کرام، سیاسی عمائدین اور جملہ شرکاء، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، آج کی منعقدہ تقریب ایصال ثواب جو ختم چہلم کے عنوان سے معنون ہو کر انعقاد پذیر ہے، عالی مرتبت خان ممتاز خان کچی مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے ان کی مغفرت اور بخشش کی التجائیں بارگاہ عزتی میں عرض کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی برزخی زندگی کے کوائف اپنے کرم سے درست فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے۔ اپنا خاص کرم فضل اللہ ان کی اخروی زندگی کے شامل حال فرمائے، پسماندگان کو، اولاد کو، خاندان کے جملہ افراد کو درجہ بدرجہ جو صدمہ پہنچا اس پہ توفیق صبر عطا کرے، اور ہم سب کو مرنے والوں سے عبرت حاصل کر کے اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت دونوں کو تخلیق فرمایا۔ زندگی موت اللہ کی مخلوقات ہیں۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ الملک کا ابتدائیہ ہے۔ زندگی اور موت اس کی تخلیقات ہیں، اور اللہ نے ان کو تخلیق فرمایا اس لیے تاکہ وہ آزمائش اور پرکھ کرے، امتحان لے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون بجا لاتا ہے۔ تو یہ مختصر زندگی جو اللہ کی طرف سے ہمیں ودیعت کی گئی ہے، عطا ہوئی ہے، یہ ہمیں ایک موقع فراہم کیا گیا ہے۔ اصل زندگی، حقیقی ابدی اور سرمدی زندگی، نا ختم ہونے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اسی لیے خندق کھودتے صحابہ پر جب پیار آیا تو برجستہ یہی ارشاد فرمایا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو حقیقی زندگی وہی ہے جو کامیابی کے بعد ہمیں نصیب ہونے والی ہے۔ یہ مختصر سا دورانیہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور اس دورانیے میں ہم اپنی اخروی زندگی کے لیے اعمال کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا پہ آئے کیوں تھے، اور وہ اپنی اس زندگی کو ہی مقصود سمجھ بیٹھتے ہیں اور آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ خوش نصیب لوگ اپنی آخرت پر توجہ دیتے ہیں، ان کی یہ دنیا بھی اچھی، کامیاب اور بامراد ہوتی ہے، اور آخرت کی زندگی بھی برباد نہیں ہونے دیتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارا دین کامل، اکمل اور مکمل دین ہے۔ اپنے ماننے والوں کو یہ دنیاوی زندگی بھی بھرپور انداز سے گزارنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی کا بھی کوئی نقصان نہ ہونے پائے۔ یہ فکر کہ آخرت سنوار لو، دنیا برباد اور تباہ حال ہو، یہ اسلامی فکر نہیں ہے، اور
آخرت جائے بھاڑ میں، ہم اپنی دنیا کو ہی بہتر کریں گے اور یہ سب کچھ دنیا ہے، یہ جہاں مٹھا گلا کس نے ڈٹھا، یہ سراسر گمراہی ہے، بے دینی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور وہ سخت کمزور تھے۔ ان کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے کہ چوزے کی طرح کمزور تھے، یعنی انتہائی کمزور تھے۔ تو آقا کریم نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو فرمایا کہ تمہاری یہ کیا حالت ہے، تم نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ انہوں نے عرض کی حضور میں نے ایک دعا کی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی۔ فرمایا کیا دعا کی تھی؟ میں نے دعا کی تھی مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں ڈال دے تاکہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے۔ شاید وہ دعا قبول ہو گئی ہے تو بہت ساری بیماریاں، تکلیفیں، آلام و مصائب، بہت کچھ ہے جو مجھے سہنا پڑ رہا ہے۔ تو میں نے یہ خود دعا کی تھی، لہٰذا بہت ساری تکلیفیں میرے اوپر اس دنیا کی زندگی میں ڈال دی گئی ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک اچھی بات لگ رہی ہے کہ اس نے آخرت بچا لی اور دنیا جیسے تیسے اذیتوں میں گزر جائے گی، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام جو کہ ایک کامل اور اکمل دین لے کر آئے، انہوں نے اس بات پر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ دنیا میں بھیج دے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ میرا یہ جہاں بھی بہتر کر دے، میرا وہ جہاں بھی بہتر کر دے۔ تو اللہ سے دونوں جہانوں کی بہتری مطلوب ہے، دونوں جہانوں کی بہتری مقصود ہے۔ یہ زندگی خوشگوار اور انتہائی اطمینان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کر کے اس کو بھی آسودہ اور پربہار بنایا جا سکتا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی خوشگوار کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس زندگی کو اگر اچھا کریں گے تو وہ زندگی برباد ہوگی، اس زندگی کی اچھائی پر ہی منحصر ہے اس زندگی کی اچھائی۔ اس لیے اس زندگی کو خوبصورت بنائیں گے۔ ہماری زندگی میں جھوٹ نہیں ہوگا تو زندگی خود بخود خوبصورت بن جائے گی۔ طبیعت کے اوپر جو بوجھ ہے، ضمیر کے اوپر جو بوجھ ہے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں حرام نہیں ہوگا تو زندگی آسودہ ہوگی۔ کسی کا حق غصب نہیں کیا ہوگا تو زندگی پر بوجھ نہیں ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ دھوکہ، مکر و فریب، دجل و تلبیس کے ساتھ ہمارا معاملہ نہیں ہوگا تو زندگی آسودہ اور پروقار ہوگی، اور اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ بھی ایک آسودہ پربہار زندگی کی شکل میں آخرت میں ہمیں نصیب ہوگا۔ لیکن ہماری جو ترجیح ہے وہ آخرت ہے۔ اگرچہ ہماری دونوں دنیا کی زندگیاں بہتر کرنے کی ترغیب ہمیں ہمارا دین دیتا ہے، لیکن ہماری ترجیح جو ہے وہ آخرت ہے۔ لیکن ہمارا جو رویہ ہے وہ ترجیح دنیا کی زندگی کو بنانے کا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہا تم اس دنیا کی جیتی زندگی کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ تو جہاں جتنا جینا ہے وہاں اس حساب سے زندگی کے راہ و رسم پیدا کیے جائیں، زندگی کا طریق وضع کیا جائے۔ یہ 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی ٹوٹل زندگی ہے، اور وہ بھی تیسرا حصہ تو زندگی کا ہم سو کے بسر کرتے ہیں۔ فرض کرو اگر کسی کی 60 سال زندگی ہے تو روزانہ 8 گھنٹے بھی سوئے تو وہ 20 سال سو کے گزارتا ہے، باقی اس کے پاس 40 سال بچے۔ اس میں بچپن کی مدہوشیاں ہیں، بڑھاپے کے دھکے ہیں، بیماریاں ہیں۔ روزانہ کم از کم مختلف اوقات میں 1 گھنٹہ تو واش روم میں گزرتا ہے۔ تو میرے ایک دوست نے مجھے حساب کر کے بتایا کہ 17 سے 18 سال زندگی بچتی ہے، باقی کچھ پریشانیوں میں، کچھ بچپن کی مدہوشیوں میں، کچھ بڑھاپے کے دھکوں میں، اور کچھ سو کر کے بسر ہوتی ہے۔ تو یہ 17 18 سال 20 سال لگا لیں، 25 سال بسر کرنے ہیں ہم نے، ان کو احتیاط سے گزارنا ہے۔ وہ قصاب کہتا ہے کہ یہ جو بیل ہے، یہ گائے ہے، یہ مینڈا ہے، یہ دکھنے میں تو اتنے من کا ہے، لیکن جو صافی گوشت ہے وہ اتنا نکلے گا، باقی کچھ کھال میں نکل جائے گا، کچھ انتڑیوں میں چلا جائے گا۔
تو صافی زندگی 60 سال سے 20 سال کی نکال لیجیے. ان 20 سالوں کو ہم نے احتیاط سے گزارنا ہے، اور جس نے ان 20-25 سالوں کو احتیاط سے گزار لیا وہ سرخرو کامیاب اور بامراد ہو گیا. اور ان کو سنبھال کے گزارنا، ان کی محافظت کرنا، اور ان سالوں پر بہت زیادہ غور و فکر کرنا کہ ہمارا کوئی قدم راہ حق سے ہٹ کر نہ ہو اور ہمارا کوئی عمل اللہ کی رضا سے باہر نہ ہو. تو یہ مختصر زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی دائمی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ بیان فرمائے یہاں سورۃ الاعلیٰ میں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ دنیا کے اوپر ہیرے اور موتی اور جواہر بھی ہاتھ میں آ جائیں تو وہ عارضی ہیں، اور آخرت کے اندر ٹھیکریاں بھی اگر کسی کو میسر آ جائیں تو وہ مستقل ہیں. جبکہ آخرت کا دنیا کے مقابلے کے اندر تو کوئی وزن ہی نہیں ہے. دنیا کا آخرت کے مقابلے کے اندر کوئی وزن تک نہیں ہے. پہلے تو اس کا یہ ساری زندگی 60 سال کی ہے، چلو 100 سال کی لگا لیں. آخرت کا ایک دن جو یوم قیامت ہے اس کے بارے میں قرآن نے کہا مقدارہ 50,000 سنہ، وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن. اور یہ ساری زندگی 50 سال کی، 60 سال کی، 100 سال کی ٹوٹل زندگی، اور وہ ایک دن 50,000 سال کا. تو ذرا اس زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو رکھیں تو اس کے پلے بچتا بھی کیا ہے. اور پھر قیامت کے دن جنتی کو جنت میں جانے کے بعد ایک موہوم سا خدشہ ہوگا، کہیں موت نہ آ جائے اور یہ نعمتیں چھن نہ جائیں. اور جنتی اور جہنمی کو ایک معمولی سی خوشی ہوگی، اور ایک اس کو جو ہے وہ یہ ہوگا کہ کہیں مجھے موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے. لیکن جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے. حدیث پہ پاک میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، لمبی لمبی گردنیں نکال کے دیکھ رہے ہوں گے کہ مینڈے کی شکل میں موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا. اب جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اس قدر دکھی ہو جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے. یعنی ایک موہوم سی امید تھی کہ چلو کبھی موت آئے گی تو جان چھوٹے گی، لیکن اب موت بھی مر گئی. اور انہیں ایک موہوم سا خدشہ تھا کہ کہیں موت نہ آ جائے، تو موت کو بھی موت آ گئی. تو وہ ایک ابدی سرمدی زندگی جینے لگے، اور یہ ایک ایسی زندگی میں پھنس گئے کہ جس کا نقطہ انجام نہیں ہے. کیونکہ یہ زندگی دکھوں بھری ہو، تکلیفوں بھری ہو، اذیتوں سے لتڑی ہوئی ہو، لیکن انجام تو اس کا بہرحال ہے. رات کتنی بھی طویل کیوں نہ ہو، آخر تو سپیدہ سحر نمودار ہوگا. میر تقی میر نے کہا تھا، وہ ریشم و کم خواب میں سرمست ہیں تو کیا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا. برہنہ بدن تھا، زخم جگہ جگہ پہ لگے تھے، بخار سے بدن جل رہا تھا، اور کوئی اس کو سرد ٹھٹھرتی ہوئی ریت پہ ڈال گیا. اور سردیوں کی لمبی رات کاٹنا قیامت تھا، لیکن گزر ہی گئی نا. لیکن وہ ایک ایسی زندگی ہے اگر شروع ہو گئی تو پھر اس کا نقطہ انجام نہیں ہے. تو اصل تو زندگی پھر وہ زندگی ہے. اور دوسری بات، خیر و ابقا، وہ زندگی اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں بہتر ہے. اب وہ کتنی بہتر ہے یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زبان سے سنیے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں اگر کسی کو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک عصا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے. یہ جنت کی پراپرٹی ویلیو ہے جو اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں. یہاں دور دیہات میں آپ 1 ایکڑ فروخت کریں تو شہر کے وسط میں ہو سکتا ہے 5-10 مرلے کا ایک پلاٹ اس کے عوض میں ملے. اور پھر اس طرح آگے بڑھتے چلے جائیں تو مختلف جگہوں کی ویلیو جو ہے وہ ان جگہوں کے اعتبار سے ہے. جنت کی پراپرٹی ویلیو، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اگر کسی کو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل گئی، ایک عصا اور ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل گئی، دنیا و ما فیہا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے. 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات،
دنیا بھر کے اندر جو لوگوں کے پاس سرمایہ، دنیا کے اندر لوگوں کے پاس مالیاتی اداروں کے پاس جو سرمایہ، یہ سب کچھ جمع کر لیا جائے تو جنت میں ایک عصا رکھنے کی جو جگہ ہے یہ اس کی قیمت بھی نہیں ہو سکتی۔ اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کو ملے گی؟ صحیح بخاری میں ہے سب سے کم جگہ اس کے پاس ہوگی کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں اس شخص کا نام بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شان اس کو جہنم سے نکالے گا اور اسے فرمائے گا کہ بتا تجھے کیا چاہیے۔ اب ظاہر ہے جو جہنم میں سب سے آخر سے نکالا جائے گا وہ بہت بڑا گناہ گار ہوگا اور ہر قسم کے گناہ اس نے کیے ہوں گے، لیکن پھر بھی اس کے دل کے اندر بہت ساری آرزویں ہوں گی، مجھے یہ مل جاتا، یہ مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لَکَ مَا تَمَنَّیْتَ، جو تیری آرزو ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں، اب تو جنت میں چلا جائے۔ اور اس کو تو یہ ہوگا کہ سایہ دیوارے جنت میں جگہ مل جائے تو یہ بھی غنیمت ہے، یہ جائے کہ جنت میں جانا نصیب ہو۔ اور اگر جنت میں جانا بھی نصیب ہوتا ہے تو کوئی 5 مرلے کا جھونپڑا بھی دستیاب ہو تو کافی ہے، جس نے ساری زندگی بدکاریاں کی، گناہ کیے، لیکن اس کو کہا جائے گا جنت میں چلا جا اور تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے۔ یہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والے شخص کی پراپرٹی ہے، اس جگہ کی پراپرٹی جہاں ایک عصا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کو کہا جائے گا کہ تیرے لیے جنت میں دنیا سے 7 بر اعظموں کو 10 سے ضرب دیں، اتنی جگہ تیرے پاس جنت میں تیری ملکیت ٹھہری۔ تو وہ کہے گا صحیح بخاری کی روایت اتسخر وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اور جب یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا فضحک النبی حتی بدت انیابہ، حضور یہ بیان کرتے کرتے خود مسکرا پڑے اور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لیں کہ اسے یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ میں تو دنیا کے اندر کتنی جو ہے وہ گناہوں سے بھری ہوئی زندگی گزاری اور یہ جھٹکے سہ کے جہنم میں، اب اگر جنت میں آیا ہوں تو کسی کونے کھدرے میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، اور مجھے کہا جا رہا ہے دنیا سے 10 گنا جگہ، میں تو دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبائے اور اس کی سزا جہنم میں کاٹی، تو اب مجھے اتنا کچھ دیا جا رہا ہے تو وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا ہاں تیرے لیے اتنی ہی جگہ ہے۔ یہ سب سے آخر میں جو جنت میں جانے والا شخص ہے یہ اس کی پراپرٹی ہے جنت میں، جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحیح بخاری میں بیان فرمائی۔ تو مجھے بتاؤ جو سب سے آخر میں جہنم کے جھٹکے سہنے کے بعد جنت میں جاتا ہے یہ ہے اس کی پراپرٹی جنت میں، تو مجھے بتاؤ داتا گنج بخش علی حجویری کی پراپرٹی کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اصحاب پیغمبر کی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی کا عالم کیا ہوگا جو جنت میں ان کو عطا کی جائے گی؟ اس شخص سے بڑا احمق، ناداں اور بے وقوف نہیں جو آخرت کا سودا دنیا کے بدلے کرتا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اسی لیے ان لوگوں کی محبتوں کو امٹتے ہوئے جب دیکھا تو برجستہ یہی کہا اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ دیکھیے دنیا کے اوپر میں اور آپ، ہم نے کسی نے بھی نہیں بیٹھے نا، آج ہم کسی کے لیے یہاں جمع ہوئے، کل لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے۔ خیر کن فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں کے بیشتر بانگ بر آیت کے فلاں نہ مان۔ اس سے قبل کہ یہ ہماری آواز بھی آ جائے کہ وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا، ہمیں اپنی اس مختصر زندگی کے اندر اچھے اعمال کا ذخیرہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی اصل زندگی جب آخرت کی زندگی ہے تو پھر ہمیں اس مختصر زندگی کو، اسی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اسی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے گزارنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا دین کامل، اکمل اور مکمل دین ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے بنیادی عقائد 3 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ آخرت کا عقیدہ جب اچھی طرح سے پختہ ہو جاتا ہے تو پھر ہماری زندگی خود بخود منظم ہونے لگتی، اور اللہ کا کرم ہے کہ اس نے موت کو ہمارے درمیان میں رکھا۔ جس طرح آسمان پیدا ہوئے تھے یک بارگی وہ لپیٹ لیے جائیں گے، زمین ایک بار ہی پیدا کر دی گئی، پہاڑ ایک بار پیدا کر دیے گئے،
قیامت آئے گی روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. تو جس طرح یہ ساری چیزیں یکبارگی پیدا کر دی گئی ہیں، ستارے آسمانوں کے اور سورج اور چاند، اس طرح جتنے بھی انسان آنے تھے وہ اللہ ایک بار ہی پیدا کر دیتا. لیکن اگر ایسا ہوتا تو لوگ معاد کا انکار کر دیتے، آخرت کا انکار کرتے، چونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو مرتا ہوا نہ دیکھتے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہم جنازے اٹھاتے ہیں، تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ میاں تم نے یہاں بیٹھ نہیں رہنا. یادداشتوں پہ ہم جب زور دیتے ہیں تو کتنے عزیز، کتنے پیارے، کتنے دوست، کتنے رشتہ دار، کتنے ملنے والے آج مٹی کا رزق بن چکے ہیں. اور یہ اٹھنے والے جنازے اور یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہمارے لیے پیغام موت ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، انہوں نے اسرائیل سے عہد لیا تھا میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں. حضرت اسرائیل نے وعدہ کر لیا، پیغمبر تھے، ان سے وعدہ ہوا. ایک عرصہ گزرنے کے بعد حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں. کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے کوئی قاصد یا پیغام بھیجوں گا، تو تم اچانک آ گئے. کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے. فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا. کہا آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا. آپ کی داڑھی میں سفید بال اتر آئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا. جب یادداشت کھونے لگے، جب قوا مدمحل ہونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگے، جب زبان میں لکنت آنے لگے، جب بالوں میں سفیدی اور چاندی اترنے لگے، تو سمجھ لو پیغام میں موت آ گیا ہے. حضرت عمر دربار میں بیٹھے تھے اور ایک شخص آیا، اس نے کھڑے ہو کر کہا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا. حضرت عمر یوں کانپنے لگے جس طرح بیت کی شاخ کانپتی ہے، اور اس کو کہا کہ میاں روز آ جایا کر اور مجھے بتا دیا کر تاکہ میں موت کی تیاری کروں. وہ روز آتا ہے اور بڑے مجمع میں کہتا ہے عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مہینے کے بعد باقاعدہ اس کو مشاہرہ بھی دیتے ہیں، کوئی خدمت بھی کرتے ہیں. ایک دن وہ آیا، اس نے کہا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا. تو حضرت عمر نے کہا کہ میاں آؤ، یہ تمہارا مشاہرہ رہا، آج کے بعد نہیں آنا. اس نے کہا حضرت کوئی اور شخص آنے لگا؟ فرمایا نہیں. تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں. تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر چھم چھم رونے لگے اور داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور ایک بال الگ کیا اور الگ کر کے اسے بتایا کہ یہ دیکھ، یہ میرے بالوں میں ایک بال سفید آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں رہی، یہ مجھے چین سے نہیں سونے دے گا. ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے. میاں صاحب نے کہا تھا نا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکنتے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا، فما اصبرہم علی النار. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے، کتنی ڈٹائی سے کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا گلا کس نے ڈٹا. موت جب آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا، اور یہ باپ کو بیٹوں سے اور بیٹوں کو باپ سے جدا کر دیتی ہے. یہ لمحہ میرے اوپر بھی آنے والا ہے، یہ لمحہ آپ پر بھی گزرنے والا ہے. قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہیں. کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے آج کی زندگی کو منظم کر لیا جائے. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. کل کے پچھتاوے سے آج کا پچھتاوا عمل کو مہمیز لگائے گا. کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. میں نے تو کتب میں پڑھا ہے کل قیامت کے دن بدکار تو بدکار رہے، نیکوکار بھی پچھتائیں گے. جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے. لیکن اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. آج کا پچھتاوا زندگی کو منظم اور مرتب کر سکتا ہے. آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوکدے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے، کار بیٹھیاں فاصلے مکدے نہیں. آج اٹھنے والا ایک کے قدم ہمیں منزل کے قریب کر دے گا، اور کل کا پچھتاوا سوائے ہمارے دکھ اور ہمارے صدمے کو بڑھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن تو کافر بھی کہے گا کاش میں اس زندگی کو اس زندگی کے لیے آگے بھیج دیا ہوتا. اس کا پھر چیخنا، چلانا، پکار کرنا، اس کا حسرت کرنا اور ہاتھ کاٹنا کچھ کام نہیں آئے گا. تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں سبق دے رہے ہیں، تو اس سے ہم بھرپور زندگی کا
سبق سیکھیں. وہ وقت آنے والا ہے کہ قبروں سے ہم دوبارہ اٹھا کے اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور ایک ایک عمل کا ہمیں اس کے حضور حساب دینا ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور بندوں کے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اور وہ جب نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو برجستہ بندے پکار اٹھیں گے، مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہاں اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی، لکھ دی ہے. لیکن وہ لکھی ہوئی اس وقت ہمارے سامنے آئے گی اور ہر چیز تشت ازبام ہوگی. آج میں آپ سے چھپ سکتا ہوں، آپ میرے سے چھپ سکتے ہیں، لیکن وہ دن ہوگا کہ جس دن ہم کسی سے نہیں چھپ سکیں گے اور ایک ایک چیز ہمارے سامنے ہوگی. اور اللہ جل شانہ ہم سب کو نکال کر اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اپنے سامنے سے اتنی دیر تک قدم ہٹنے نہیں دے گا جب تک بندے سے 4 سوال نہیں کر لے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ 4 سوال ہر صورت میں کرے گا اور بندے کو اپنے سامنے سے اتنی دیر تک ہٹنے نہیں دے گا. ان عمرہ فیما افنا ہو، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے عمر کہاں گزاری. ان شبابہ فیما ابلا ہو، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ وہ جوانی کہاں بسر گئی. اس کے مال کے بارے میں پوچھے گا کمایا کیسے اور خرچ کہاں کیا. اور اس کے علم کے بارے میں پوچھے گا کہ اس نے علم پر عمل کہاں تک کیا. یہ علم صرف محض گفتگو اور تقریر کی حد تک نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے عمل کا حصہ ہونا چاہیے. ہم جو جانتے ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر اترا ہوا چاہیے اور عمل کی شکل کے اندر ظہور پذیر ہونا چاہیے. تو آج میں اور آپ اپنی اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کے ذخیرے کو جمع کریں اور ایسے مواقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں. کفار مکہ کہتے تھے نہیں، جب مر جائیں گے تو دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. نضر بن حارث باقاعدہ کسی قبرستان سے پرانی ہڈی اٹھا لایا اور حضور کے سامنے اس کو ریزہ ریزہ کرتا ہے اور کہتا ہے اچھا اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے. وہ ہڈی اٹھا لایا قبرستان سے اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کے اس بربری سی ہڈی کو توڑتا ہے، اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں اور ساتھ زبان سے بولتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا. اب اس کا جواب سنیے. اللہ پہلے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. یہ سوال وہ کرتا ہے جو اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، جسے یہ یاد نہیں رہا کہ وہ کیسے پیدا ہوا. اگر یہ اسے یاد ہوتا تو وہ کبھی سوال ہی نہ کرتا. لیکن چلو وہ خود فراموش انسان یہ سوال کرتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا. اب اس کا جواب سنیے. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اے محبوب فرما دیجئے یہ تو ہڈی کے بکھرے ہوئے ذرے ہیں جن کو جوڑ کے انسان بنانا ہے. جب یہ ذرے بھی نہیں تھے، میٹیریل بھی نہیں تھا، اس وقت جس نے انسان بنا لیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے بھی بنا لے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ اکبر. ایسا وقت بھی انسان پہ آیا اس کا نقشہ تک نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا نقشہ میٹیریل مادہ تک نہیں تھا، لیکن اس نے تخلیق کیا. تو کیا یہ اتنی بڑی تخلیق اس نے کی ہے، آنکھوں کو چمکتے ہوئے اجالے دیے، زبان کو بولنے کا سلیقہ دیا، ذہن رسا عطا کیا، چلنے کی توانائی دی، دھڑکتا ہوا دل دیا، سوچیں اور جو ہے وہ افکار کا ایک جہاں آباد کیا. تو کیا ایسے ہی یہ مٹی بن جائے گا اور کام ختم ہو جائے گا؟ کیا یہ بے مقصد عبث اور فضول انسان کو بنایا ہے؟ اللہ بندوں کو اپنے حضور کھڑا کر کے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا اور اس نے جنت اور دوزخ یہ تماشے نہیں بنائے، یہ حقیقت واقعہ ہے، یہ ہونے والا ہے. ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں دیکھ لیں گے ایسے ہی ہوگا. میاں یہ دنیا کی عدالتیں تھوڑی ہیں، یہ دنیا کا نظم تھوڑا ہے. یہاں دھونس دھاندلی بھی چل جاتی ہے، یہاں رشوت بھی چل جاتی ہے، یہاں اثر و رسوخ بھی چلتا ہے. لیکن وہ اللہ کی عدالت ایک ایسی عدالت ہے جو ان عدالتوں سے مختلف ہے. تو مجھے اور آپ کو آج اس عمل کے لیے تیاری کرنا ہوگی اور اپنے شب و روز کو منظم کرنا ہوگا. جانے والے چلے گئے، ہمارے لیے درس عبرت چھوڑ گئے. اللہ جانے والوں کی قبروں کو منور کرے، ان کو وسیع، ان کی قبروں کو وسیع، کشادہ، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، اور اپنا خاص کرم فضل ان کی اخروی زندگی اور برزخی زندگی کے شامل حال فرمائے. اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی ایک ایک سانس کا محاسبہ کریں. قیامت کے دن ہماری حرکت کا بھی حساب ہوگا اور ہماری سکنت کا بھی حساب ہوگا. یعنی حرکتوں کا حساب تو ہوگا ہی، وہ ہمیں لگتا ہے،
لیکن جو وقت ہم نے ضائع کیا، جو خاموشی سے گزارا، جس میں کچھ نہیں کیا، یہ اللہ کی نعمت ہے زندگی، اللہ اس کا بھی حساب لے گا۔ تمہیں زندگی جیسی نعمت دی تو اس کو تم نے فضول کیوں گزار دیا؟ تو ہر حرکت کا بھی حساب ہے، ہر سکنت کا بھی حساب ہے۔ تو جب ہم اتنے کڑے امتحان میں پیش ہونے والے ہیں تو ہماری زندگی پھر غیر منظم کیوں ہے؟ حضرت سری سبتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جنید بغدادی کے مرشد اور پیر ہیں، وہ فرماتے تھے باقی باتیں تو بات کی ہیں، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا۔ اور اقبال کہا کرتے تھے میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ کہا مالک تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، تو حساب نہ لینا، ایسے مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر میرا حساب لینا ضروری ہوا تو تیرے حضور یہ التجا ہے کہ حضور کے سامنے نہ لینا، مجھے شرمندگی ہوگی۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی دیکھیے، ہم تو لتھڑے ہوئے ہیں گناہوں میں، بدکاریوں میں، بدیوں میں، اور ہماری زندگی غیر منظم اور غیر مرتب ہے۔ ابھی اذان پکاری جائے گی تو ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جٹ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، جن کی پیشانیاں اس کے حضور سجدوں کا خراج پیش کریں گی۔ ہم تو اپنی منمانی کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، ہم تو خواہشات کے غلام ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں اللہ کے دین کے لیے اس کی یاد میں بسر کی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی تھی، خوف اور طمع میں رب کو پکارتے تھے۔ ان کے خوف اور ان کی خشیت کا عالم یہ ہے کہ حضرت بایزید بسطامی سے ایک بڑھیا نے کہا